فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صلوات پر محمد خداوند قدوس کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر یہ موقع نصیب فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان کی برکات میں سے اپنا حصہ وصول کریں اور شب ہائے مبارکہ قدر کی برکات کو سمیٹیں۔ بارگاہ خداوندی میں دست دعا ہے کہ وہ ہمیں ان مبارک راتوں سے کما حق ہو فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ قدر آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ خالق کائنات اس سورہ میں ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بس اتنا جان لو کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ فرمایا وما ادراک، آپ کیا جانیں کہ شب قدر کیا ہے؟ آپ صرف اتنا جان لیں کہ 1000 مہینے ایک طرف اور ایک رات ایک طرف، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اگر یہ حساب کتاب کیا جائے 1000 مہینے کتنے سال بنتے ہیں تو یہ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، یعنی ایک انسان کی عمر ہے۔ قرآن کریم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ ایک رات ایک انسان کی عمر بھر سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اور ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کم از کم 30,000 راتوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ شب قدر، لیلۃ القدر، لیلہ یعنی ایک رات، رات قدر عظمت والی، قدر و قیمت والی۔ یہ قدر و قیمت والی رات میں جو انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا رابطہ اللہ سے جوڑ لیتا ہے تو یہ شخص بھی قابل قدر بن جاتا ہے۔ لہذا اس رات میں انسانوں نے اپنی قدر بنانی ہے۔ ہمیشہ انسان کی قدر بنتی ہے اس چیز سے کہ جو خود قدر رکھتی ہو۔ مثال کے طور پہ دنیا کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو مال کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ جو انسان مالدار ہو، اس کے پاس مال ہو تو اس کی اہمیت اور اس کی قدر اور اس کی عظمت ہو جاتی ہے۔ دنیا کے حساب سے جس انسان کے پاس اقتدار ہو، صاحب منصب ہو، صاحب حکومت ہو، تو حکومت، منصب اور اختیار و اقتدار کی قدر و قیمت ہے تو یہ انسان بھی قدر و قیمت والا بن جاتا ہے۔ لہذا دنیا کو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 2 لوگوں کے پیچھے زیادہ بھاگتے ہیں۔
دنیا والے ایک تو صاحبان اقتدار کے پیچھے اور دوسرا صاحبان مال کے پیچھے. چونکہ ان کی نگاہوں میں اقتدار بھی اور مال بھی قابل قدر ہیں، اس لیے صاحبان اقتدار اور صاحبان مال کو قابل قدر سمجھتے ہوئے ان کے پیچھے جاتے ہیں. لیکن قرآن کریم کا ایک اپنا معیار ہے. قرآن کریم نے نہ تو مال کو اہمیت دی نہ اقتدار کو اہمیت دی. قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک قابل قدر انسان وہ ہے کہ جو صاحب تقوی ہے. صاحب تقوی انسان اگر وہ بلال حبشی جیسا غلام بھی ہے، وہ اللہ کے نزدیک ابو جہل جیسے سردار سے زیادہ افضل ہے. نہ صرف یہ کہ زیادہ افضل ہے بلکہ ابو جہل کا مقابلہ ہی نہیں ہے بلال سے. بلال کی پاؤں کی پھٹی ہوئی جوتی کے نیچے لگی ہوئی خاک کے برابر ہزاروں ابو جہل نہیں ہو سکتے. بس اللہ رب العزت کے ہاں جو قدر کا معیار ہے وہ انسان کے اعمال ہیں. جس انسان کے اعمال جتنے قدر والے ہوں گے، جتنے عظیم ہوں گے، جتنی عظمت والے ہوں گے، اتنا ہی وہ انسان عظمت والا ہوگا. جتنا انسان متقی ہوگا، جتنا انسان پرہیزگار ہوگا، جتنا انسان اللہ کے قریب ہوگا، اتنا ہی اس کا مقام اور اس کی عظمت خدا کے دربار میں زیادہ ہوگا. دیکھیے، ایک دفعہ عمل کرتے ہیں ہم، دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک دفعہ صحیح عمل کرنا اور دوسرا قبولیت والا عمل کرنا. ممکن ہے ایک عمل صحیح ہو لیکن قبولیت کی معراج نہ پا سکے. عمل صحیح ہو اور قبولیت کی معراج نہ پا سکے. بس عمل کا صحیح ہونا اور بات ہے، اور عمل کا قابل قبول ہونا اور بات ہے. ہم نے ان دو چیزوں میں فرق سمجھنا ہے. اس رات کی برکات کو آپ نے سمیٹنا ہے. اس رات کو ہم نے اعمال انجام دینے ہیں، اعمال اس انداز سے انجام دیں کہ وہ صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ قبولیت کی منزل تک بھی پہنچے. اور جس انسان کے اعمال قبولیت کی منزل پہ پہنچے وہ انسان کامیاب انسان شمار ہوتا ہے. بس عمل کا صحیح ہونا اور بات ہے اور عمل کا قبول ہونا اور بات ہے. دیکھیے، پہلا انسان جس کا دنیا میں قتل ہوا، حضرت آدم کے دو فرزند تھے، ایک حابیل اور دوسرا قابیل. ان دونوں نے عمل انجام دیا، دونوں نے بارگاہ الہی میں قربانی پیش کی، صدقہ پیش کیا. صدقہ دونوں کا ٹھیک تھا، دونوں کا صحیح تھا، لیکن قبول ایک کا ہوا. صدقہ دونوں کا ٹھیک تھا لیکن قبول ایک کا ہوا. قابیل نے جو صدقہ دیا تھا وہ قبول نہیں ہوا، جو حابیل نے صدقہ دیا تھا وہ قبول ہو گیا. یہ فرق کیا تھا؟ عمل دونوں ٹھیک تھے، عمل غلط نہیں تھے. فرق کہاں پہ تھا؟ فرق عمل میں نہیں تھا، فرق دل میں تھا. اس دل کا اثر عمل پہ پڑا. جناب حابیل نے جو صدقہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، جو قربانی پیش کی، وہ اپنے حیوانات میں سے بہترین حیوان کا انتخاب کیا اور بارگاہ الہی میں پیش کر دیا. اور جو قابیل نے صدقہ پیش کیا، ممکن ہے وہ مقدار میں اس سے زیادہ ہو، لیکن کیفیت میں جو اس نے مال پیش کیا وہ پسندیدہ مال نہیں تھا، وہ بہترین مال نہیں تھا. لہذا جناب قابیل کی قربانی، جناب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی. تو قرآن کریم اس واقعے کو اس طرح بیان کرتا ہے، فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اے میرا نبی آپ لوگوں کو سنا دیجئے نبأ ابنی آدم، آدم کے دو بیٹوں کی کہانی، وہ خبر لوگ بتا دیجئے. بالحق، حق کے ساتھ یہ خبر، اذ قربا قربانا، دونوں نے قربانی دی.
اب یہ قرآن کریم نے جو داستانیں اور سابقہ انبیاء کے واقعات ہمارے سامنے بیان کیے ہیں، یہ اسی لیے پیش کیے ہیں تاکہ ہم ان سے درس لیں، ان سے سبق حاصل کریں۔ فرمایا کہ قربا قربان، ان دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسری کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ قالا، تو دوسرے نے کیا کہا؟ لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قالا انما یتقبل اللہ من المتقین، فرمایا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا، جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ مقابلے میں حابیل نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، کہا اللہ قبول کرتا ہے متقین کے اعمال۔ بس یہاں پہ بارگاہ الہی میں جو اعمال ہم پیش کرتے ہیں، ان اعمال کے صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا قبولیت کی منزل تک پہنچنا بھی لازمی ہے، تاکہ انسان ان اعمال کے ذریعے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرے۔ دیکھیے انبیاء کرام نے اعمال انجام دیے، اوصیاء کرام نے اعمال انجام دیے، بڑی بڑی ہستیوں اور اولیاء نے اعمال انجام دیے، اور سب نے اعمال انجام دینے کے ساتھ ساتھ جو دعا کی بارگاہ الہی میں، وہ اعمال کے قبول ہونے کی دعا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے نبی ہیں، اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، وہ بھی ان کا قرآن کریم نے جا بجا ان کے اعمال کا، ان کی شخصیت کا، ان کے کردار کا قرآن نے حوالہ دیا ہے۔ ایک موقع پہ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 میں فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم بیت اللہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے، بیت اللہ کو تعمیر کر رہے تھے، وہ اسماعیل اور ساتھ ان کے اسماعیل بھی دونوں باپ بیٹا بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ بیت اللہ کی تعمیر کرنا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ کے گھر، مسجد جو اللہ کا گھر ہے، وہ اس کو بنانا، اس کی تعمیر کرنا بہت بڑا ثواب ہے، اور بیت اللہ جو کعبہ ہے اس کی تعمیر کرنا، اور وہ بھی ایک نبی اسے تعمیر کرے، وہ اس کی کتنی عظمت ہوگی عمل کی۔ لیکن اس عمل پہ جناب ابراہیم اپنے عمل کی عظمت کا سہارا نہیں لے رہے، اپنے اس عمل کو بڑا عمل نہیں سمجھ رہے، بلکہ کیا فرما رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، پروردگارا یہ جو خدمت ہم تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں اسے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور صاحب علم۔ اب دیکھیے یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب میدان کربلا میں شہداء نے اپنی قربانیاں پیش کر دی، امام علی مقام جیسی ہستی نے قربانی پیش کی، اتنی بڑی قربانی کو جب جناب سیدہ زینب بیان کرتی ہیں بارگاہ ربوبیت میں، تو کیا کہتی ہیں؟ وہ بھی یہ فرماتی ہیں ربنا تقبل منا ھذا القلیل، میرے اللہ قلیل کے عمل کو قبول فرما۔ اب دیکھیے قبولیت کا معیار کتنا ہے کہ قربانی امام حسین کی ہو، معصوم کی قربانی ہو، حجت خدا کی قربانی ہو، اور اس کی قبولیت کے لیے بھی دعا کی جائے کہ یا اللہ کہ ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما۔ لہذا اعمال کی قبولیت، اعمال کا صحیح ہونا اور اعمال کی قبولیت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام ان کے زمانے میں ان کے ایک صحابی رہ چکے تھے، احمد بن حلال۔ احمد بن حلال امام عسکری علیہ السلام کی صحبت میں رہے، انہوں نے زندگی میں 50 حج کیے، اس بندے نے 50 حج کیے، اور 50 حج میں سے بھی 20 حج پیدل انجام دیے۔ لیکن انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا کہ 50 حج کرنے کے بعد یہ بندہ گمراہ ہو گیا، اور گمراہی کی اس منزل پہ پہنچا کہ امام وقت نے اس پہ لعنت بھیجی۔ اب اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اعمال اگر
امام کا صحابی ہو اور 50 حج کرے اور وہ بھی 20 حج ایسے ہوں جو پیدل چل کے انجام دے. لہذا یہ اندر سے کہیں خلوص میں کمی اور کمزوری پائی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے یہ شخص اور اس کے اعمال قبولیت کی منزل تک نہیں پہنچے. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کا عاقبت بخیر، انجام بخیر ہونا بھی بہت ضروری ہے. امام کا صحابی اور حج کر اور انجام بخیر نہیں ہوا، اور بالآخر امام کی صحبت سے جب نکلا تو لعنت کا توپ گلے میں ڈال کے نکلا. لہذا ہمیں اس شب میں جو دعائیں کرنی ہیں ان میں سب سے اہم اور سر فہرست دعا یہ ہونی چاہیے کہ پروردگارا ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ہمارا خاتمہ، ہم نے زندگی ہمیں توفیق دے کہ ہم اہل بیت کی غلامی میں زندگی گزاریں اور اہل بیت کی غلامی میں ہی اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. ایک شخص بیان کرتا ہے کہ مشہد میں ایک دفعہ مشہد میں گیا زیارت کے لیے، تو مشہد میں نے 3 مجتہدین کو دیکھا جو حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضہ مبارک کی روضہ مبارک کے مختلف اطراف میں، آپ جن لوگوں نے زیارت کی ان کو پتہ پڑا وسیع ایریا ہے حرم کا. حرم کے مختلف زری کی مختلف جانب الگ الگ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وہاں پہ ذکر، دعا، تلاوت میں مصروف ہیں. یہ کیسا جب میں نے دیکھا کہ یہ اتنی بڑی علمی شخصیات 3 جن میں حضرت ایت اللہ العظمہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم قدر شخصیت بھی شامل، اتنے بڑے کہ جو تشیع اس عصر حاضر میں ان جیسا کہ صاحب علم موجود نہیں، 3 مرجع تقلید موجود ہیں، تو میں کیوں نہ ان سے استفادہ کر لوں. امام کی بارگاہ میں ویسے بھی جا رہا ہوں، میں نے جا کے دعا کرنی ہے، ان بزرگان سے مشورہ دے دوں کہ میں امام کی بارگاہ میں جا کے میں نے تو بہت سی چیزیں مانگنی ہیں، سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت میرے لیے ہے وہ آپ بتائیں وہ کیا مانگنی ہے. یہ کہتا ہے میں سب سے پہلے ایت اللہ ماجد کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کی کہ قبلہ فرمائیے کہ میں زیارت کے لیے آیا ہوں، تو آپ مجھے مشورہ دیجئے کہ میں سب سے اہم چیز جو امام سے طلب کرنی ہے وہ کیا ہونی چاہیے. ویسے تو میری آداب کافی ایک فہرست ہے پوری، لیکن آپ کی نظر میں کیا چیز میں مانگوں. ایت اللہ باجی نے فرمایا انجام بخیر. مولا کی بارگاہ میں یہ دعا کیجیے، دعا کریں کہ مولا جب میں اس دنیا میں سے جاؤں تو آپ کی غلامی کا ہار میرے گلے میں ہو. یہ بیان کرتا ہے کہ میں ایت اللہ باجی سے اٹھا، دوسرے مجتہد کی خدمت میں پہنچا، ان سے بھی میں نے یہی سوال کیا، عرض کیا کہ میری حاجات تو بہت سی ہیں، آپ سے میں مشورہ لینا چاہتا ہوں کہ کون سی دعا میں سر فہرست رکھوں اور کون سی زیادہ مانگوں. انہوں نے بھی یہ کہا کہ امام کی بارگاہ میں جاؤ اور یہ دعا مانگو کہ مولا میرا انجام بخیر ہونا چاہیے، جب دنیا سے جاؤں تو اہل بیت کی غلامی میں رخصت ہوں. اور پھر تیسرے مجتہد کی خدمت میں حاضر ہوا، ان سے بھی میں نے جب پوچھا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ تیری دعا میں سے سب سے اہم دعا یہ ہونی چاہیے کہ جب تو دنیا سے رخصت ہو تو تو محمد و آل محمد کی غلامی میں رخصت ہو. وہ کہتے ہیں جب 3 بڑی شخصیات کہ جن کی عمر علم میں گزری، جن کی عمر عمل میں گزری، جن کے شاگرد مجتہد ہیں، ایت اللہ علیہ بروجردی ایران کے بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں، جن کے شاگردوں میں سے امام خمینی جیسی شخصیات ہیں، جن کے شاگردوں میں سے ایت اللہ گلپیرانی جیسی شخصیات ہیں، یعنی مراجع تقلید اور مجتہدین کا استاد ہے. اور آخر عمر میں ان کو بھی پریشانی کس لیے ہے؟ اپنے شاگرد سے بیان کرتے ہیں، ان کی خدمت میں جاتا ہے کہ حضرت آپ کو تو بڑی خدمات ہیں. یہ جو حرم میں آپ میں حضرت معصومہ کی زیارت کے لیے جب جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد اعظم. یہ اس زمانے میں ایت اللہ بروجردی نے یہ مسجد بنائی تھی اور اپنے زمانے کی بہترین اور اس کی مثالات بھی نہیں ہے. تو وہ شخص حضرت ایت اللہ کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ آپ کی اتنی خدمت ہے مکتب اہل بیت
کہ آپ نے خدمات انجام دی، آپ کے اتنے بڑے شاگرد ہیں، تو آپ تو ماشاءاللہ آپ کو تو جائیں گے تو آپ اہل بیت کے حضور اہل بیت آپ کے استقبال کے لیے آئیں گے. تو حضرت آیت اللہ نے کہا نہیں، مجھے پھر بھی یہ پریشانی ہے، میری عاقبت بخیر نہ ہو، عاقبت بخیر نہ ہو. اب یہ باتیں کر کے میں آپ کو بھی مایوس نہیں کرنا چاہتا کہ آپ مایوس ہو جائیں، بلکہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت سی چیزیں مانگنی ہیں. آپ نے اپنی مشکلات کا حل مانگنا ہے، آپ نے اپنی مالی مشکلات کو دور کروانا ہے. کسی کی مالی مشکل ہے، کسی کی گھر کی مشکل ہے، کسی کی قرضے کی مشکل ہے، کسی کی اولاد کی مشکل ہے، کسی کی پتہ نہیں کیا مشکل ہے. سینکڑوں مشکلات ہوں گی، لیکن ان میں سے جس چیز کو سر فہرست رکھنا ہے وہ اپنی عاقبت بخیر، کہ جب اس دنیا سے جاؤں تو میں اہل بیت کی غلامی میں رخصت ہو جاؤں. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کون سے اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کا انجام خیر نہیں ہوتا، انسان کے اعمال قبول نہیں ہوتے. بہت سی چیزیں یہاں میں 4-5 بیان کروں گا بس. پہلی بات یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو، انسان دین اسلام پہ ہو، ولایت کا قائم ہو، ولایت اللہ، ولایت رسول، ولایت اہل بیت. اللہ کی ولایت، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول کی ولایت. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، اور اہل بیت کی ولایت. اگر یہ صاحب ولایت نہیں ہے، اس کے اعمال جتنے بھی ہوں وہ قابل قبول نہیں ہے. قرآن کریم فرماتا ہے من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، آل عمران 85 نمبر آیت. جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا. لہذا پہلا امر یہ ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. ولایت اہل بیت پہ دیکھیے موجودہ دور میں عقیدے کو خطرہ بہت زیادہ ہے. آج میڈیا پہ ہمارے جوان، ہم آزاد ہیں، میڈیا پہ جو آ رہا ہے اسے دیکھ رہے ہیں، اسے سن رہے ہیں. وہ سب سے بڑی جو خرابی پیدا کرتا ہے وہ عقائد میں پیدا کرتا ہے. دین اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں انسانی عقائد اور اسلامی عقائد پہ ہمدور ہے. لہذا اس دور میں اپنے عقائد کو صحیح رکھنا بہت ضروری ہے. چھٹے امام علیہ السلام کے زمانے میں شاعر تھے، شاعر اہل بیت مشہور ہیں، سید حمزلری ان کا نام ہے. بہت فصیح و بلیغ قصیدے انہوں نے ائمہ معصومین علیہ السلام اور اہل بیت کی شان میں کہے ہیں. لیکن چونکہ یہ ائمہ معصومین کی ولایت کے قائل نہیں تھے، امام علیہ السلام چھٹے امام نے ان سے فرمایا تھا کہ سید حمزلری تم محب اہل بیت ہے لیکن ولایت اہل بیت کے سائے میں نہیں. اہل بیت سے محبت تو کرتا ہے لیکن ولایت اہل بیت سے تیرا توسق نہیں ہے. یہ محبت کافی نہیں ہے جب تک ولایت کا دامن کرے ہاتھ نہ ہو. لہذا ضروری یہ ہے کہ انسان عقیدہ ولایت سے اس دنیا سے جائے، اعمال انجام دے تو اس کے اعمال عقیدہ ولایت کے سائے میں انجام پائے. دوسری چیز کہ جس کے جو شرط ہے اعمال کے قبول ہونے میں وہ ہے نماز. نماز کے بارے میں فرمایا کہ ان قبلت قبل ما سواها ان ردت ما سواها. اگر نماز قبول ہوئی تو باقی اعمال قبول ہوں گے، اگر نماز قبول نہ ہوئی تو باقی اعمال قبول نہیں ہوں گے. اور قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے جو قومیں تباہ ہوئی ہیں ان کے اسباب میں سے 2 بڑے سبب یہ ہیں کہ جس کی وجہ سے معاشی اور قومیں تباہ ہوئی. کہ فرمایا فخلف من بعدہم خلف، لوگوں نے بعد میں ایسی جانشین اپنے چھوڑے. والد بڑا نمازی تھا، بڑا پرہیزگار تھا، لیکن اس نے وہ دین، اپنی پرہیزگاری، اپنا تقویٰ اپنی اولاد میں منتقل نہیں کیا، اور پیچھے جو چھوڑ کے چلا گیا وہ بے نمازی تھا.
خلف من بعدہم خلف، اپنے پیچھے انہوں نے ایسے لوگوں کو چھوڑا اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا. ایسی ان کی اولادیں پیچھے بچی کہ جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا. واتبعوا الشہوات، اور شہوات کے پیچھے چل پڑے. شہوت جنسی، شہوت مالی، شہوت شکمی، پتہ نہیں کس قسم کی شہوت میں ڈوب گئی. اور موجودہ دنیا میں انسان کو شہوات کی طرف دعوت دی جا رہی ہے اور انسانیت غرق ہو رہی ہے شہوات میں. لہذا فرمایا کہ یہ جو انسان جتنا شہوت میں غرق ہوتا جاتا ہے اتنا دین سے دور ہوتا جاتا ہے، اور نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ پھر نماز کو ضائع کر دیتا ہے، نماز کے قریب نہیں جاتا. لہذا نماز اگر قبول ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول ہو جائیں گے. انسان کے پاس بڑے نیکیاں ہو، بہت بڑی اس کا عمل ہو، لیکن اگر نماز نہیں ہے وہ قبول نہیں ہوتی. لیکن ہم موبائل میں بعض اوقات دے دیتے ہیں، پیکج دیتے ہیں. آپ کے موبائل میں آ گیا کہ نیٹ پیکج پتہ نہیں کتنے لاکھ کے بھی آپ کو مل گئے. آپ بڑے خوش ہو جاتے ہیں میں اتنا بڑا ڈیٹا مل گیا ہے تو اسے میں بھی استعمال کرتا ہوں. لیکن جب چلاتے ہو چلتا نہیں. کیوں نہیں چلتا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں کے بھی استعمال کرنے کی ضروری ہے کہ آپ 50 روپے بیلنس لوڈ کریں. یہ 50 روپے کا بیلنس نہیں ہوگا تو یہ لاکھوں کے بھی آپ کے استعمال میں نہیں آ سکتے. تو نماز کے بارے میں بھی یہی ہے کہ یہ روزانہ کی 5 نمازیں اگر انسان کے نام اعمال میں نہ ہونا، باقی نام اعمال بھرا ہوا ہو، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، تولہ ہے، تبرع ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن جب تک نماز والا بیلنس نہیں ہوگا تو باقی اعمال کا فائدہ نہیں ہوگا. بس نمازی ہونا ضروری ہے کہ انسان نمازی ہو. اگلی بات کہ جو انسان کے اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ ہے وہ ہے مال حرام. تیسرے نمبر پہ جس کے شکم میں مال حرام چلا جائے اس کے نہ اعمال قبول ہوتے ہیں نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. لہذا اعمال کی قبولیت کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان مال حرام سے اپنے آپ کو پاکیزہ کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، بڑی دعائیں کرتا تھا. وہ 3 سال تک کسی مسئلے میں دعائیں کرتا رہا اور نہ قبول ہوئی تو حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کے عرض کرنے لگا کہ اللہ کے رسول آپ کہتے ہیں دعائیں کریں، میں 3 سال ہو گئے ہیں چیز اللہ سے مانگ رہا ہوں، مجھے نہیں ملی. تو آپ ذرا پتہ تو کریں نا میری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی. تو حضرت موسیٰ آگے الہی میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار تو نے خود حکم دیا کہ تم مجھ سے مانگو، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں جواب دوں گا، تمہاری دعا قبول کروں گا. اور یہ بندہ خدا 3 سال سے دعا مانگ رہا ہے اور تو قبول نہیں فرما رہا. تو اللہ رب العزت کے جواب ہے موسیٰ یہ جس طاقت و توانائی کے ذریعے زبان چلاتا ہے، زبان ہلاتا ہے اور میرا نام لیتا ہے، ہاتھ بلند کرتا ہے، یہ طاقت و توانائی اس مال سے اسے ملی ہے جو اس نے اپنے شکم میں ڈالا اور حرام ذریعے سے حاصل کیا. اسے کہو پہلے اپنے شکم کو پاک کریں، اپنے بدن کو حرام سے پاک کریں اور پاکیزہ ہو کے میرے دربار میں آ کے مجھ سے مانگیں. اور چوتھی چیز، جو چیز انسان کے اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے، انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ ہے گھر میں بد اخلاقی. گھر میں بیوی بد اخلاق ہو شوہر سے یا شوہر بد اخلاق ہو زوجہ سے، اولاد سے، ان کے بھی اعمال قبول نہیں ہوتی. دعائیں شب قدر میں مانگتے رہیں، مکہ میں چلے جائیں، بیت اللہ میں بیٹھ کے دعائیں مانگیں، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. حتیٰ کہ اللہ رب العزت ایک روایت یہ ملتی ہے کہ ایک جوان والدین سے گستاخی نہ کرے، لب کشائی نہ کرے، کچھ نہ بولے، صرف غصے والی نگاہ سے دیکھ لے، جسے ہم کہتے ہیں نا کھوری نظر سے دیکھ لے، تو اللہ رب العزت اس کے اعمال کو قبول نہیں کرتا. اس سے والدین سے بدتمیزی نہیں کی، زبان سے گستاخی نہیں کی، صرف نامناسب طریقے سے دیکھا ہے. جیسے والدین کے احترام کا تقاضا تھا ویسے سے نہیں دیکھا تو
تو اللہ رب نے کہا جا جو تم نے میری بارگاہ میں آواز انجام دی میں قبول نہیں کروں گا. والدین کا احترام کرنا سیکھو. اسی طرح اگر ایک زوجہ اپنے شوہر کی نافرمان اس کی بات نہیں مانتی اور وہ اگر رات کو سو جائے اور نافرمانی میں سو جائے، اس کی عبادات اس کی آواز قبول نہیں، ملائکہ اس پہ لعنت کرتے ہیں. اور مرد کے لیے بھی یہی ہے کہ مرد اگر اپنی زوجہ کو ناروا اس سے رویہ اختیار کرتا ہے تو اس کی اعمال بھی بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہے. اور پانچویں چیز کہ جو انسان کے اعمال اور دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہے وہ ہے تہمت، وہ ہے غیبت، وہ ہے جھوٹ، وہ ہے بہتان. ایک بندہ کسی کی غیبت کر کے آ کے، ایک بندہ کسی پہ تہمت لگا کے، ایک بندہ چغلخوری کر کے، ایک بندہ دو لوگوں کو آپس میں لڑا کے اور آ کے اللہ کی دربار میں آ کے بیٹھ سے اس سے دعائیں کرنا شروع کر دے، اللہ رب العزت اس کی دعائیں کو قبول فرماتا. لہذا پہلے دعا کرنے سے پہلے توبہ کرنا ضروری ہے. حقوق اللہ سے توبہ. پروردگارہ، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو حقوق اللہ کے میرے ذمہ تھے جو میں نے انجام نہیں دیے، پروردگارہ جو کچھ ہو گیا اسے معاف فرما، اور آئندہ میں کوشش کروں گا کہ اپنے حقوق اور اپنے واجبات کی پابندی کریں. ایت اللہ مشکین ہمارے استاد بزرگان خدا ان کے درجات بلند کرے، دنیا سے رخصت ہو گئے. بڑے عارف انسان اور بہت بابر شخصیت تھے. وہ طلبا کو کہتے تھے کہ تمہارے جنت میں جانے کے لیے تم بس دو کام کرو، باقی چھوڑ دو. واجبات کی پابندی کرو، واجبات میں سے کسی واجب کو ترک نہ کرو، اور حرام میں سے کسی حرام کے ارتکاب نہ کرو. بس دو چیزیں کافی. باقی تم نماز شب اگر تمہیں توفیق ملتی ہے تو پڑھ لو، لیکن ضروری یہ ہے کہ نجات کے لیے واجبات انجام دو اور محرمات سے اجتناب. غیبت ہے، تہمت ہے، جھوٹ ہے، چغلخوری ہے، مال حرام ہے، ترک اصلاح، اطلاق، ان سب چیزوں سے اجتناب کرو. اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں اس مبارک شب میں توبہ کرنے کی حقیقی معنی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اس طرح سے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے وہ چاہتا ہے، اور حضرت حجت کے ظہور میں تعریف فرمائے اور ہمیں ان کے خادموں سے شمار فرمائے. صلوات پڑھتے ہیں.